امام احمد علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبداللہ یحییٰ جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آفتاب برادر تھا، یہ صفین کے سفر میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ جب آپ مقام نینوا پر پہنچے تو حضرت علی نے پکار کر کہا، اے ابو عبداللہ صبر کر، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے رک جا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسین کو شط الفرات میں قتل کیا جائے گا، اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اس جگہ کی مٹی سنگھاؤں؟ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ اس پر بے اختیار میرے آنسو نکل پڑے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی کربلا کے ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں اندر آئین کی بیلیں اگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کرب اور بلا ہے۔ آپ وہاں سے اترے اور ایک درخت کے پاس نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ اشارہ کر کے فرمایا، اس جگہ شہداء کو قتل کیا جائے گا جو باستثناء صحابہ کرام تمام شہداء سے افضل ہوں گے اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے اس جگہ پر نشان لگا دیا، اور پھر وہ بھی دن آئے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دن بھر اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ جسم تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، مگر یہ اللہ کا شعر تھا کہ یزیدی فوج پر قہر و غضب کی علامت بنا ہوا تھا، اور دہشت بھی کیوں نہ ہوتی، یہ وہی حسین تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر کوئی مارے خوف کے کانپ رہا تھا، دل سہمے ہوئے تھے، مگر دلوں پر بدبختی کا تالا پڑا ہوا تھا۔ آپ کے میدان میں اترتے ہی ذوالفقار حیدری جو لہرائی تو یزیدی دبک کر الٹے پاؤں بھاگے، جس کی وجہ سے جنگ میں کچھ دیر توقف آ گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ دور سے ہی تیر چلا کر انہیں زیر کیا جائے اور ایک بار میں ہی حملہ کر کے ان پر گرفت کی جائے، کیونکہ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے اور شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ یزیدیوں نے اس بات پر عمل کر کے آپ کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ملعون بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور کھولی بن یزید کے حوالے کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ تمام معزز باپردہ خواتینوں کو خیموں سے نکال لیا گیا۔ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کو پابند سلاسل کیا۔ تمام شہدائے کربلا کے سر تن سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھائے گئے، اور اسی رات یا اگلے دن قافلہ ابن زیاد ملعون کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں 72 شخص شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام گزریے میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر قبریں کھودی اور جتنے بھی جسم وہاں بکھرے پڑے تھے انہیں دفنا دیا۔ ابن سعد کے اصحاب میں 80 سے زائد لوگ قتل ہوئے اور ان کے علاوہ زخمی بھی ہوئے۔ ابن سعد نے اپنے تمام اصحاب کی لاشوں پر نماز پڑھی اور دفن کیا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ ابن زیاد ملعون وہی ہے جس نے منادی کی کہ کون کون لوگ اپنے گھوڑوں سے حسین کو پامال کریں گے۔ یہ سن کر 10 شخص نکلے، ان میں اسحاق بن ہیوا ہجر میں بھی تھا جس نے آپ کا قمیض اتار لیا اور آخر مبروس ہو گیا۔ یہ 10واں سوار آئے اور اپنے گھوڑوں سے حسین کو پامال کیا، اس طرح ان کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہی مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت گاہ میں دریائے کربلا کے نزدیک طیف کے ایک مقام میں ہے۔ ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قتل کی جگہ کا نشان مٹ گیا ہے اور کسی کو اس کے تعین کے متعلق اطلاع نہیں ہے، بلکہ حشان بن کلبی نے بیان کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ کی قبر کا نشان مٹ جائے، اور وہ پانی 40 دن کے بعد خشک ہو گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسد کا ایک شخص ایک مٹھی مٹی لیتا اور اسے سونگھتا اور پھر اسے پھینک دیتا
اور دوسری جگہ سے مٹی اٹھاتا, سونگھتا اور پھینک دیتا. حتیٰ کہ ایک جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی تو وہیں گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ کس قدر خوشبودار ہیں اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے. انہوں نے چاہا کہ آپ کی قبر کو آپ کے دشمن سے چھپا دیں اور قبر کی مٹی کی خوشبو نے یہ قبر کا پتہ دے دیا. آپ کے سر مبارک سے متعلق ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ یزید بن معاویہ کی داعیہ ریہ نے بتایا کہ جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تو اس نے شعر بطور مثال پڑھا. راوی نے بیان کیا کہ اس نے سر کو دمشق میں 3 روز تک نصب کیے رکھا, پھر اسلحہ خانہ میں رکھ دیا, حتیٰ کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اسے یعنی سر کو اس کے پاس لایا گیا. اس نے اسے کفن دیا, خوشبو لگائی اور نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. اور جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے. ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت بنی امیہ کی حکومت کے بعد بھی زندہ رہی اور اس کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی.